معزز ناظرین السلام علیکم۔ ٹی ایل ایف انٹرنیشنل کے ہفتہ روزہ پروگرام تفہیم القرآن میں آج سورہ بقرہ کی آیات 23 تا 26 کی تفہیم ہوگی۔ منظوم ترجمہ عزیزہ خاتون مرحومہ کا ہے۔ تفہیم کا شرف خاکسار تینوش فردوس کو حاصل رہے گا، جبکہ تدوین سحر فاطمہ کی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کی جانب۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم کو اس کتاب پر کوئی شبہ ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، تو ذرا ایک سورہ تم بھی ایسی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہاری مددگار ہو انہیں بھی بلا لو اگر تم حق پر ہو۔ تفہیم: اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس ہستی کی نشاندہی کر رہے ہیں جس نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے روشناس کرایا۔ بے شک وہ ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور جس کے ذریعے انہوں نے یہ عظیم کام کیا وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اب اگر معاذ اللہ کسی کے دل میں یہ بات آئے کہ جس طرح پہلے بھی لوگوں نے خود ساختہ مذہب بنائے، اسی طرح کچھ باتوں کو ترتیب دے کر قرآن کی صورت دے دی گئی ہو، تو آؤ پہلے اس امر پر بات ہو جائے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی تو انسان ہو نا، اس طرح کا کلام تم بھی تو بنا سکتے ہو، لہٰذا اس طرح کی ایک سورہ تم بھی بنا کر دکھا دو۔ اور تمہیں یہ بھی چھوٹ دی جاتی ہے کہ اگر تم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تو اللہ کے سوا جسے چاہے اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور سب مل کر اس جیسی ایک سورہ بنا دو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم کو اس پر شبہ ہے کوئی نبی پر جسے ہم نے نازل کیا، لگا کر ذرا اپنا زور قلم، کرو تم بھی ایسی ہی سورہ رقم، بلا لو انہیں بھی خدا کے سوا اگر تم کو دعویٰ ہے حق گوئی کا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 کی طرف۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لیکن اگر تم ایسا کرنے سے قاصر رہو کہ تم یقیناً اس سے قاصر رہو گے، تو پھر نار جہنم سے ڈرتے رہو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جو آتش کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تفہیم: اس آیت میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس کلام الہی سے بہتر کلام کو تو چھوڑو، تم اس کے جیسا ہی کلام پیش کر کے دکھا دو، لیکن اگر تم ایسا کرنے سے قاصر رہے، جو کہ تم قاصر ہی رہو گے کیونکہ یہ کلام الہی ہے اور اس کی نظیر ہو ہی نہیں سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس نار جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن بشر اور پتھر ہے، اور یہ آتش ایسے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو نبی جی کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے منکر ہیں۔ اب یہاں حجر یعنی پتھر کا لفظ غور طلب ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پتھر کو ایندھن بنانے سے کیا مراد یا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ان پتھر کے بنائے ہوئے بتوں کے بارے میں کہی گئی ہے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ نہ صرف تم یعنی کفار، بلکہ ان کے وہ پتھر کے بت بھی آگ میں جھونک دیے جائیں گے جنہیں انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ لیکن اگر تم نہ یہ کر سکو کہ رہنا یقیناً ہے قاصر تمہیں، تو نار جہنم سے ڈرتے رہو کہ ایندھن بنیں گے بشر اور حجر، تیار آتش جو کی ہے گئی یقیناً انہی کافروں کے لیے۔ اور اب ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی جانب۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور وہ صالحین جو ایمان لے آئے ہیں وہ یہ مژدہ سن لیں کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب انہیں یہاں میوے کھانے کو دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو مزے میں ویسے ہی ہے جیسے پہلے بھی ہمیں دیے گئے۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، اور وہاں پاک حوریں ان کی بیویاں ہوں گی جن کے ساتھ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے۔ تفہیم: گزشتہ آیا میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کافروں کو نار جہنم کی خبر دی، وہاں اس آیا میں صالح عمل کرنے والوں اور اہل ایمان کو یہ مژدہ سنایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بہشتوں کی صورت ایسے باغات ہیں جن باغات کے پیڑوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جہاں باغ ہوں گے وہاں نہروں کا بہنا بہت بڑی نعمت ہے۔ نہریں ہوں گی تو باغات کے پیڑوں کو سیراب کرتی رہیں گی اور درخت ہمیشہ شاداب رہیں گے، پھلتے پھولتے رہیں گے۔ سو پتہ چلا کہ بہشتوں کے درختوں کے پھلنے پھولنے کے لیے کہیں اور سے نہیں بلکہ ان کے اپنے پیڑوں کے نیچے سے ہی سب دستیاب ہوگا۔ جنتوں میں پھل میوے اگتے رہیں گے جو جنت مکین لوگوں کو دیے جائیں گے، اور جب یہ میوے اور پھل ان لوگوں کو دیے جائیں گے تو وہ انہیں پہچان کر کہیں گے کہ یہ تو ویسے ہی ہیں جیسے ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں۔ اس آیت میں نہ صرف میووں اور پھلوں کی خوشخبری دی گئی ہے بلکہ یہ خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ جنت میں انہیں حوروں کی صورت میں پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی جن کے ساتھ وہ دائم جنت میں رہیں گے۔ وہ صالح جو ایمان لے آئے ہیں خدا کی طرف سے یہ مژدہ سنیں کہ ان کے لیے باغ جنت کے ہیں جن کے پیڑوں تلے بہتی انہار ہیں۔ ان کو میوے وہاں جو دیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ ان کا مزہ ہے وہی جو پہلے بھی اللہ نے ہم کو دیا، ملیں گے ثمر جیسے دنیا میں تھے، شادیاں ان کی حوروں سے ہوں گی وہاں، ساتھ دائم وہ جنت میں ہوں گے سدا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کی جانب۔